الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. درود شریف پر نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے چند اہم قرآن شریف میں سے سبق آموز نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم و حضرت حوا علی نبینا و علیہم السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے. اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا. تفسیر کی کتابوں میں الگ لکھا ہے کہ کسی نے فرمایا کہ یہ درخت کا گیہوں تھا، یا کسی نے فرمایا کہ یہ انگور وغیرہ کا تھا. چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا. آخر اس ابلیس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا. صرف اسی درخت سے کھانے کی ممانعت آئی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اس نے اللہ کا نام بھی لیا، اللہ کی قسم بھی کھائی. پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے. آپ نے اپنے اجتہاد سے اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ کی نہیں تنزیہی ہے، یعنی حرام تو نہیں ہے، صرف خلاف اولا ہے، بہتر یہ کہ نہ کھایا جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھا، اور واقعی ہرگز نہیں تحریمی نہیں تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی، اس کو گناہ کا لفظ کہنا یہ خود گناہ ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خطا اجتہادی یہ ہمارے مقابلے میں ثواب ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت ہی مقرب اور بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے. فوراً ہی بہشتی لباس جنتی لباس تھا آپ کا دونوں کے بدن سے گر پڑے، اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو. اس وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، کافر مسلمان کا، مومن کافر کا دشمن ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی. دوسری بات یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہیں ہوں گی. کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کی باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھلائے گی. الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیرہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور خوض کر کے پریشان خاطر ہونے سے کوئی فائدہ ہے. یہ اس دشمنی کی بات ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ہے. وگرنہ جیسے کہ ہم نے الادب المفرد میں پڑھا تھا
کہ دو مسلمانوں کے درمیان اگر دنیاوی وجہ سے رنجش ہو، عداوت ہو، دوری ہو، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرنا یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کیونکہ جس طرح فرماتے ہیں کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن کبھی بھی ہم نے بھی اپنے درمیان ایسی ہی دشمنی رکھ لی ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسی دشمنی آپس میں نہیں رکھنی چاہیے۔ دنیاوی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی بنیاد پر اگر کوئی دشمنی ہو تو یہ بہت ہی مذموم ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم و حوا علی نبینا و علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا بعضکم لبعض عدو، یعنی تم ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا، تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے۔ اچھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا اجتہادی سرزد ہوئی، تو آپ نے توبہ کی، حالانکہ یہ تو خطا اجتہادی تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے توبہ کی۔ آپ کے توبہ کرنے کا انداز کیسے تھا اور آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ سنیے، تفسیر میں فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد، ہم تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ یا 3 گھنٹے توبہ کر سکتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے 300 برس مسلسل ندامت کی وجہ سے توبہ کی، اور 300 سال تک ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور مسلسل روتی ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائے تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے۔ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کر لیے جائے تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی کی وجہ سے جو زمین پر آنسو گرے اتنے ہوں، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، ویسے تو ہم ثنا میں پڑھتے ہی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے، اور تیری سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ تو آپ نے خود فرمایا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو انبیاء کرام ہے۔ تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاکم و طبرانی ابو نعیم بیہقی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا، عذاب نہیں عتاب، یہ بالکل الگ ہے، تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہا اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر اور ہر جگہ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر اور حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر مکتوب فرمایا۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہے کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے وسیلے سے کس نے دعا مانگی؟ تمام بشریت، تمام انسانوں کے والد حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگی، یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے بحق فلاں و بجاہ فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو یعنی عاشور کے دن قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت گناہ نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عاصی یا ظالم کہے گا، وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا، داعی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندے خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے جس طرح چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبران اعظام کا ادب و احترام لازم جانیں اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس میں ادب کی کمی کا کوئی شائبہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا